اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I heartily welcome to all of you in my educational YouTube channel. عزیز طلبہ و طالبات، میں وسیم قاضی، ٹیچر اردو ہائی اسکول ورود، میں آپ سبھی کا میرے اس یوٹیوب چینل میں استقبال کرتا ہوں. عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے اس سے پہلے ہمارے پارٹ 2 ویڈیو میں اہم مفکرین اس ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کیے تھے. آج ہم ہمارے اس پارٹ 3 ویڈیو میں اینلس نظام، نسائی تاریخ نویسی اور مائیکل فوکو اس عظیم فرانسیسی مورخ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارا آج کا پہلا ٹاپک اینلس نظام. عزیز طلبہ و طالبات، ہم ہمارے آج کے اس اینلس نظام اس ٹاپک میں یہ دیکھیں گے کہ اینلس نظام کو فرانس میں کن لوگوں نے شروع کیا تھا اور اس اینلس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو کس طرح سے ایک نئی سمت، ایک نئی راہ ملی تھی. تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اینلس نظام کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. یاد رکھیے، جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت فرانس میں اینلس نظام وجود میں آیا تھا. اینلس نظام فرانس میں کب وجود میں آیا؟ اینلس نظام فرانس میں 20ویں صدی میں وجود میں آیا، اور جب فرانس میں اینلس نظام وجود میں آیا تو اس اینلس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک نئی سمت ملی تھی، تاریخ نویسی کو ایک نیا راستہ ملا تھا. اسی طرح سے آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب اینلس نظام وجود میں نہیں آیا تھا تو اس وقت تاریخ نویسی میں یا تاریخ میں صرف سیاسی مطالعہ کیا جاتا تھا، یا پھر بادشاہوں، راجاؤں، مہاراجاؤں، عظیم رہنماؤں اور ان کی سیاست، ان کی سفارت یعنی ڈپلومیسی یعنی دوستی دشمنی، اسی طرح سے جنگوں وغیرہ کا ہی مطالعہ کیا جاتا تھا. لیکن جب اینلس نظام وجود میں آیا تو اس نظام کی وجہ سے سیاسی مطالعے کے ساتھ ساتھ راجاؤں، مہاراجاؤں، بادشاہوں، عظیم رہنماؤں اور ان کی سیاست، ان کی سفارت اور جنگوں وغیرہ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اس زمانے کا موسم کیسا تھا، اس زمانے کے مقامی لوگ کیسے تھے، اس زمانے کی تجارت یا اس زمانے کی زراعت کیسی تھی، اسی طرح سے اس زمانے کی ٹیکنالوجی کیسی تھی، اس زمانے میں نقل و حمل، امپورٹ ایکسپورٹ کس طرح سے کیا جاتا تھا، یعنی اس زمانے میں چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح سے لے جایا جاتا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے مواصلاتی وسائل کیا تھے، مینس آف کمیونیکیشن کیا تھا اس زمانے کا، یعنی اس زمانے میں لوگوں کی بات چیت کا ذریعہ کیا تھا. اسی طرح سے اس زمانے کی سماجی درجہ بندی کیسی تھی، یعنی اس زمانے کا سماج کس طرح سے تقسیم کیا گیا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں اکثریت کا رجحان کیسا تھا، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ملی جلی سوچ کیسی تھی، وغیرہ موضوعات کا مطالعہ بھی کیا جانے لگا. اینلس نظام کی وجہ سے ان موضوعات کا مطالعہ کرنا بھی اہم اور ضروری سمجھا جانے لگا. اسی کو اینلس نظام کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ فرانس میں اینلس نظام کی ابتدا فرانسیسی مورخوں نے کی تھی، اسی لیے فرانس میں اینلس نظام کو شروع کرنے اور اسے ترقی دینے کا سہرا یہ فرانسیسی مورخوں کے سر بنتا ہے. یعنی کہ فرانس میں اینلس نظام فرانسیسی مورخوں نے شروع کیا تھا، فرانسیسی مورخوں نے اس نظام کو ترقی دی تھی، اسی لیے فرانس میں اس نظام کو شروع کرنے اور اسے ترقی دینے کا کریڈٹ
یہ فرانسیسی مورخوں کو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے ہم نے اینلس نظام کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا ٹاپک نسائی تاریخ نویسی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایگزام میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ نسائی تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے، یا نسائی تاریخ نویسی کسے کہا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ خواتین کے یا عورتوں کے نقطۂ نظر سے تاریخ کی جو از سر نو تشکیل کی گئی ہے اسے نسائی تاریخ نویسی کہا جاتا ہے۔ نسائی تاریخ کی از سر نو تشکیل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے تاریخ صرف مردوں کے بارے میں لکھی جاتی تھی، پہلے تاریخ صرف آدمیوں کے تعلق سے ہی لکھی جاتی تھی، عورتوں کے تعلق سے تاریخ میں پہلے کچھ بھی لکھا نہیں جاتا تھا۔ لیکن بعد میں جب عورتوں کے بارے میں بھی تاریخ لکھی جانے لگی تب تاریخ کی از سر نو تشکیل کی گئی، یعنی عورتوں کے بارے میں بھی تاریخ لکھی جانے لگی، اسے کہا جاتا ہے تاریخ کی از سر نو تشکیل۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہے کہ پہلے کے زمانے میں سماج میں صرف مردوں کو ہی زیادہ اہمیت حاصل تھی، سماج میں آدمیوں کو، مردوں کو ہی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، عورتوں کو سماج میں کسی بھی طرح کی کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، اور اسی طرح سے پہلے تاریخ بھی صرف مردوں کے بارے میں ہی لکھی جاتی تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایک خاتون فرانسیسی دانشور جس کا نام سیما دا بوا تھا، اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ تاریخ صرف مردوں کے بارے میں لکھی جاتی تھی۔ اس کے خلاف سیما دا بوا، اس فرانسیسی دانشور نے آواز اٹھائی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کے بارے میں بھی، عورتوں کے بارے میں بھی بہت کچھ معلومات موجود ہے، اسی لیے عورتوں کے بارے میں بھی تاریخ لکھی جانی چاہیے۔ اس طرح سے سیما دا بوا، اس فرانسیسی دانشور نے اس بات پر زور دیا، اور تب جا کر عورتوں کے بارے میں بھی تاریخ نویسی کی جانے لگی، عورتوں کے بارے میں بھی تاریخ لکھی جانے لگی۔ اسی طرح سے اس فرانسیسی دانشور نے نسائی تاریخ نویسی میں عورتوں کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ نویسی کے مختلف شعبوں میں مردوں کو، آدمیوں کو جو فوقیت حاصل تھی، آدمیوں کو جو اہمیت حاصل تھی، اس پر بھی دوبارہ سے غور و خوض کرنے پر زور دیا، اور اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے متعلق ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، خواتین کی خاندانی زندگی وغیرہ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کی ابتدا ہوئی، شروعات ہوئی۔ اسی طرح سے سن 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ اور ایک الگ سماجی طبقہ تسلیم کیا گیا، اور خواتین کی تاریخ نویسی پر زور دیا جانے لگا، ورنہ پہلے عورتیں صرف مردوں پر ڈیپینڈ تھی، پہلے عورتیں صرف مردوں پر منحصر ہوتی تھی، اور پہلے عورتوں کے بارے میں تاریخ میں کچھ بھی لکھا نہیں جاتا تھا۔ لیکن 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ طبقہ تسلیم کیا گیا تھا، اور عورتوں کے بارے میں بھی تاریخ نویسی لکھی جانے لگی تھی۔ اس طرح سے ہم نے نسائی تاریخ نویسی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم اس سبق کے آخری اور اہم ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جس کا نام ہے مائیکل فوکو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مائیکل فوکو۔ عزیز طلباء و طالبات، ایگزام میں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، مختصر نوٹ لکھیے مائیکل فوکو پر۔ تو آپ کو مائیکل فوکو کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ مائیکل فوکو یہ ایک مشہور فرانسیسی مورخ تھے۔ انہوں نے 20ویں صدی میں تاریخ نویسی کا ایک نیا نظریہ دنیا کے سامنے لایا۔ اسی طرح سے اس مشہور فرانسیسی مورخ نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آرکیالوجی آف نالج۔ عزیز طلباء و طالبات، ایگزام میں اکثر یہ سوال آتا ہے خالی جگہ کے لیے یا پھر صحیح جوڑی پہچان کر لکھیے کے لیے کہ آرکیالوجی آف نالج نامی یہ کتاب کس نے لکھی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرکیالوجی آف نالج
یہ کتاب مائیکل فوکو اس مشہور فرانسیسی مورخ نے لکھی تھی۔ تو دیکھیے اس مشہور فرانسیسی مورخ نے اس کی کتاب آرکیالوجی آف نالج میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ تاریخ کو زمانوں کی ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ یعنی اس مورخ نے اس کی کتاب آرکیالوجی آف نالج میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تاریخ کو زمانوں کی ترتیب کے لحاظ سے پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، اور اسی طرح سے اس مورخ نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت پر بھی زور دیا ہے۔ اسی طرح سے پہلے کے زمانے میں جو پرانے مورخ تھے انہوں نے نفسیاتی امراض، علم طب، علم الادویہ، قید خانوں کا نظام وغیرہ جیسے اہم اور ضروری موضوعات پر غور و فکر نہیں کیا تھا، اور پرانے زمانے کے ان مورخوں نے ان اہم موضوعات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن مائیکل فوکو اس فرانسیسی مورخ نے ان موضوعات پر تاریخی نقطۂ نظر سے غور و فکر کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح سے ہم نے ہمارے اس ویڈیو میں تاریخ نویسی مغربی روایت اس سبق کو مکمل کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سبق ہے تاریخ نویسی بھارتی روایت، اس سبق کے بارے میں ہم ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، شکریہ۔